السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ابلیس سے ہوئی۔ وہ 4 گدھوں کو ہانک رہا تھا۔ ان گدھوں پر سامان لدا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے ان گدھوں کے ہانکنے اور سامان کے بارے میں پوچھا۔ ابلیس نے جواب میں کہا کہ تجارت کا سامان ان گدھوں پر لدا ہوا ہے اور خریدنے والوں کی تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات سن کر پوچھا، پہلے گدھے پر کیا سامان ہے؟ ابلیس نے کہا، ظلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اسے کون خریدے گا؟ ابلیس نے کہا، بادشاہ۔ دوسرے گدھے کے بارے میں پوچھا کہ اس پر کیا لدا ہوا ہے؟ ابلیس نے کہا، حسد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کون خریدے گا؟ شیطان کہنے لگا، علماء۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تیسرے گدھے پر کیا لاد رکھا ہے؟ ابلیس نے کہا، خیانت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کون خریدے گا؟ شیطان نے کہا کہ تاجر۔ پھر چوتھے گدھے پر کے بارے میں پوچھا کہ اس پر کیا لاد رکھا ہے؟ ابلیس نے کہا، مکر و فریب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اسے کون خریدے گا؟ شیطان نے کہا، اس کو عورتیں خریدیں گی۔ ایک اور اسلامی واقعہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آخرت سے غفلت کا انجام کیا ہوتا ہے؟ کراچی کے ایک بڑے رئیس نے کہا، ہم روزہ نماز نہیں جانتے، ہمارے پاس اتنی دولت ہے کہ 7 پشت تک کھائے گی، بس اس کے بعد ہی اللہ کا غضب آیا، جس کی وجہ سے پیٹ میں کینسر پیدا ہو گیا، اور 1 تولہ جو کا پانی نلکی کے ذریعے دیا جاتا تھا۔ گلے میں بھی کینسر کا اثر ہوا، کوئی چیز کھا نہیں سکتے تھے، اسی طرح سوکھ کر ختم ہو گئے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کو سکھ میں یاد کرو تاکہ اللہ تعالی دکھ میں تمہیں یاد رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی اصلی وطن آخرت کی تیاری کی فکر نصیب فرمائے اور ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ آج کل جو مسئلہ اہم چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی پہ بہت زور دیا جا رہا ہے۔ تو خاندانی منصوبہ بندی کا توڑ کیسے کیا جائے؟ آج دنیا کہتی ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی پر عمل کریں، لیکن میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہوں، میں قیامت کے دن زیادہ امت پر فخر کروں گا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ایک بیوی ہے مگر رزق کی تنگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جا ایک اور نکاح کر لے۔ چنانچہ ایک نکاح اور کرتے ہیں، پھر آتے ہیں، کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری 2 بیویاں ہیں، خرچے میں ذرا تنگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جا ایک نکاح اور کر لے۔ تیسرا نکاح کر لیا، پھر خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 3 بیویاں ہیں، خرچہ تھوڑا ہے۔ فرمایا، چوتھا نکاح کر لے۔
اس نے چوتھا نکاح کر لیا۔ پھر آ کر عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 4 بیویاں ہیں، خرچہ تھوڑا ہے۔ فرمایا حج پر چلا جا، ظاہر میں خرچہ زیادہ ہو رہا ہے، در حقیقت اللہ تعالی حج کی برکت سے رزق بڑھا رہے ہیں۔ تو ہمیں نظر اپنی جیب پر رکھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھنی چاہیے۔ یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ ہم ملکی منصوبہ بندی کے پرزور حامی ہیں، تاہم خاندانی منصوبہ